السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الحمد للہ الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على نبی المجتبى محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وبعد۔ عزیز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی تخلیق کی، تو حضرت انسان کی تخلیق کے وقت بھی انسان کی تخلیق کے سے متعلق اسی سے ریلیٹڈ فرشتوں سے تھوڑی سی بحث بھی ہوئی۔ فرشتے اس بات پر مکمل رضامند نہیں تھے، آمادہ نہیں تھے کہ حضرت انسان کی تخلیق کی جائے۔ اسی لیے تو جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ انسان کو بنانا ہے، انسان کی تخلیق کرنی ہے، تو فرشتوں نے اللہ سے تھوڑی سی بحث کی اس والے سے کہ اللہ تو کوئی ایک ایسی مخلوق بنانا چاہ رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی، خون وغیرہ بہائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت انسان کی تخلیق یہ کوئی عام چھوٹا موٹا کارنامہ یا یہ کوئی عام مقصد نہیں ہے، اس کا بہت بڑا مقصد اور کسی ضرورت کے تحت اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اس کے اعضاء مکمل کیے، اس کی ترتیب اس انداز سے لگائی کہ ایک مکمل انسان کو جب دیکھا جاتا ہے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی اس کے اندر صورت نظر آتی ہے۔ اب انسان کو بنایا گیا تو اس کے کچھ بنانے کے مقاصد بھی ہیں، بے مقصد نہیں بنایا گیا انسان کو۔ کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے اس کو کسی مقصد کے تحت بنایا جاتا ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس چیز کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق استعمال کیا جائے، چلایا جائے تو وہ چیز زیادہ دیر پا ثابت ہوتی ہے، بہترین کارگر ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، اب جس نے موٹر سائیکل بنائی ہے جس بندے نے، اس نے اس کے انجن کی صورتحال، اس کے انجن کی وضع قطع، اس کے انجن کا جو ماحول ہے وہ اس طرح کا رکھا ہے کہ اس کے اندر پیٹرول ڈالا جائے گا تو ہی موٹر سائیکل چلے گی۔ اب اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ بھائی میں اپنی موٹر سائیکل کو چلانے کے بجائے اڑا کر لے جاؤں گا، میں اس کے اندر جامع شری ڈالوں یا دودھ ڈالوں یا شہد ڈالوں گا تو یہ اڑ کر چلے گی، تو اس کی یہ جو خوش فہمی ثابت ہوگی، اس کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، کیونکہ جس نے بنایا ہے، جس نے اس کی بناوٹ کی ہے موٹر سائیکل کی، وہ اس نے پیٹرول کے ذریعے رکھی ہے کہ پیٹرول اس کے اندر ڈالا جائے گا تو چلے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ اصول و ضوابط بتائے ہیں انسان کو اپنے نفس کو پاک رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اصول و ضوابط اور شرائط مقرر کی ہیں۔ انسان کے جو جوڑ ہیں، انسان کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے، انسان کا یہ جو پورا جسم ہے اس کا ہر جوڑ اس کے اوپر صدقہ ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کے ہر جوڑ کے بدلے انسان کا جو ہر جسم ہے، پورا جسم ہے، اس کے ایک ایک جوڑ سے سوالات کیے جائیں گے۔ ہر جوڑ انسان کا بتائے گا قیامت کے روز کہ یہ استعمال ہوتا رہا، یہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ ہاتھ بولے گا کہ اللہ میرا استعمال اس کام کے لیے کیا گیا۔ پاؤں بولیں گے انسان کے، زبان جو ہے، زبان انسان کے خلاف بولے گی۔ آج دنیا کے اندر انسان اپنی زبان کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، روز قیامت اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا پائے گا۔ روز قیامت یہ جو زبان ہے یہ انسان کی مرضی کے برخلاف چلے گی، اسی لیے انسان کو اپنے پورے جسم کا احاطہ کرنا چاہیے، بالخصوص زبان۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ یہ جو زبان ہے 3-4 انچ کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا لوتھڑا، یاد رکھیے یہ 3-4 انچ کا جو لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، پورے جسم کا انحصار اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ حضرت آدم کا بیٹا انسان جب صبح کرتا ہے نا، فجر کے وقت اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے، تو انسان کے سارے اعضاء، جسم کے اعضاء زبان کے پاس چلے جاتے ہیں، زبان کے پاس ترلا منت کرتے ہیں۔ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ فتقول، کہتے کیا ہیں کہ یا لسان اتق اللہ فینا، کہ یا زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ ان استقمت فاستقمنا، اگر تو ٹھیک رہی نا، تیرا معاملہ ٹھیک رہا، تو اگر پٹری سے نہ ہٹی تو فاستقمنا، ہم بھی ٹھیک رہیں گے، ہم بھی بچ جائیں گے۔ وَإِنِ وَجَجْتِ فَوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو نے بغاوت سرکشی کی، تیرا معاملہ خراب ہو گیا، تو فَوَجَجْنَا، بچتے ہم بھی نہیں پھر۔
یعنی کہ یہ 3-4 انچ کا ٹکڑا ہے انسان کے جسم کے اندر، زبان کا 3-4 انچ کا لوتھڑا، پورے جسم کا انحصار اس پر ہے، پورے جسم کے اعضاء جو ہے وہ اس کا ترلا کرتے ہیں، ابھی تیری وجہ سے ہماری بچت ہوگی، اور اگر ہم پھنسے تو ہم بھی تیری وجہ سے ہی پھنسیں گے۔ اس سے اندازہ لگا لے کہ یہ زبان جو ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے ہمارے اعمال کے اندر، ہماری عبادات کے اندر، ہماری جنت و جہنم کا انحصار بھی اس زبان کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھاگتے ہوئے ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، رنگ اڑا ہوا ہے، پسینے میں شرابور ہیں، تھکاوٹ کے بہت سارے آثار ہیں، بال اڑے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے معاذ کیا ماجرا کیا ہے، کیا حالت بنا رکھی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پریشانی ایک کھائے جا رہی ہے۔ پوچھا گیا کیا پریشانی ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں پریشانی یہ ہے کہ جنت کا داخلہ کیسے ممکن ہے اور جہنم سے نجات کیسے ممکن ہے، یہ پریشانی جو ہے یہ مجھے اندر سے کھائے جا رہی ہے، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو سب سے پہلے چند چیزیں بتائیں، کہا نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو رمضان المبارک کے، حج بیت اللہ، ارکان اسلام یعنی کہ بتائے جو ارکان اسلام بتا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل نے بھی سمجھا کہ شاید معاملات پورے ہو گئے ہیں، یہی چیزیں ہیں جن پر میں عمل کر کے اپنی جنت کو پا لوں گا اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ توقف کے بعد، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد آپ اچانک دوبارہ بولے، آپ نے فرمایا معاذ ابھی اصل چیز نہیں تمہیں بتائی ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان بھی کھڑے ہو گئے، چکنا ہو گئے کہ بھئی اصل چیز اگر ابھی تک مجھے پتہ ہی نہیں چلی۔ تو آپ نے کہا معاذ ابھی اصل چیز تمہیں نہیں بتائی، ابھی جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ چیز کہ جس پر تمہارا قبضہ ٹھیک رہا تو یہ باقی جو معاملات ہیں، نماز، روزہ اور یہ جو حج وغیرہ ہیں، ارکان یہ زکوٰۃ وغیرہ، یہ معاملات اس وقت ہی ٹھیک رہیں گے جب وہ ریموٹ کنٹرول ٹھیک رہا۔ اگر وہ ریموٹ کنٹرول ہی خراب ہو گیا، اگر تمہارے ہاتھ سے وہ پھسل گیا، اس پر ہی تمہارا کنٹرول نہ رہا، تو یہ پیچھے نماز روزہ یہ پھر کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ تو حضرت معاذ ابن جبل چکنے ہو گئے کہ اصل چیز ابھی تک مجھے نہیں پتہ چلی۔ تو اس وقت پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے معاذ اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس زبان کا خیال رکھنا، اس زبان کو پٹری سے اترنے نہ دینا، اس زبان کا غلط استعمال نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ معاذ جہنم کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر سب سے زیادہ گرائے جائیں گے، ڈالے جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا نا کہ اپنی زبان کا ریموٹ کنٹرول ٹھیک رکھنا، اس زبان کی وجہ سے باز پرس ہوگی، پکڑ ہوگی، سوالات کیے جائیں گے، تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے رسول، سوال کیا نا کہ اللہ کے رسول کیا اس زبان، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے 3-4 انچ کا، کیا اس کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں، تھوڑے سے وسیلے لہجے میں، جس طرح آج ہم اپنی زبان میں کسی کو کہتے ہیں نا کہ تیرا بیڑا ترجے، تیرا بیڑا غرق ہوئے، تیرا بیڑا ترجے، اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے تھوڑا سا ڈانٹ کر کہا کہ تربت یمینک یا معاذ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے معاذ، جہنم کے اندر سب سے زیادہ لوگ یہ 3-4 انچ کے ٹکڑے کی، 3-4 انچ کا یہ جو ٹکڑا ہے نا زبان، اسی کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ ایک عورت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر ہوا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے، بڑی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، بڑی نیک ہے، ایک اس کے اندر کمی ہے، ایک اس کے اندر خامی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا خامی ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کا زبان کا معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہے، نیک اعمال بہت کرتی ہے لیکن زبان اس کی کمزوری ہے، اس کی زبان کا معاملہ ٹھیک نہیں، اس کی زبان سے لوگ جو ہے وہ اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے بلا توقف کیا فرمایا؟ فرمایا ہی فی النار۔ اگر اس کی زبان ٹھیک نہیں، نماز روزے چاہے رکھتی ہے، نماز روزے حج بڑے اس نے کیے ہوں گے، کرتی ہوگی، لیکن اگر زبان یہ 3-4 انچ کا ٹکڑا نہیں ٹھیک، تو میرے نبی نے بلا توقف کہہ دیا ہی فی النار، وہ دوزخ میں جائے گی، جنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح میرے نبی کے سامنے ایک اور عورت کا ذکر ہوا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے، وہ نماز جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، کوئی خاص نوافل یا زکوٰۃ اتنی تہجد گزار نہیں ہے، لیکن ایک خوبی بھی ہے اس میں، اس کے اندر ایک خوبی ہے، ایک اس کی اچھائی ہے۔ پوچھا گیا کیا اچھائی ہے؟ کہا گیا اس کی زبان بہت اچھی ہے، اس کی زبان سے کسی کو شر نہیں پہنچتا، اس کی زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکلتی ہے۔ تو میرے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا ہی فی الجنہ، اگر اس کی زبان کا معاملہ ٹھیک ہے تو پھر تو وہ جنتی خاتون ہے، پھر تو وہ بلا توقف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنت کی طرف منسوب کر دیا کہ پھر تو وہ جنتی خاتون ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، یہ جو زبان ہے نا، زبان
یہ دنیا کے اندر ہم اسے اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، دنیا میں یہ ہماری مرضی کے مطابق چلتی ہے، جو ہم اس سے ادا کرنا چاہیں ادا ہو جاتا ہے۔ روز قیامت میرے معزز سامعین کرام، روز قیامت یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ روز قیامت یہ زبان ہمارے خلاف گواہیاں دے گی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اس دن یہ زبان جو ہے گواہی دے گی آپ کے خلاف، زبان گواہ ہوگی اور ہاتھ گواہ ہوں گے، پاؤں گواہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، تین اعضاء کا اللہ نے ذکر کیا، السنہ زبان، وایدیہم ہاتھوں کا، وارجل اور پاؤں کا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا ذکر اللہ رب العزت نے زبان کا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے زبان سے شروعات کی کہ اے انسان، یہ پہلے زبان تیرے خلاف گواہی دے گی، پھر ہاتھ، اور یہ اس کے بعد تیرے پاؤں وغیرہ۔ اس لیے انسان کو بغیر ہڈی کا یہ جو لوتھڑا ہے، بغیر ہڈی کا یہ جو ٹکڑا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہے، لیکن جب یہ چلتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کی ہڈیاں توڑوا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہڈیاں توڑوانے کا سبب بن جاتا ہے یہ بغیر ہڈی کا لوتھڑا۔ بھائی بھائی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے جب یہ چلنے پہ آئے۔ بڑے بڑے خاندانوں کے درمیان کئی سال پرانی جو دشمنیاں ہیں، کئی سال پرانی لا تعلقیاں، قطع رحمیاں، وہ اسی زبان کے ٹکڑے کی وجہ سے ہیں۔ اسی سے ایک جملہ ادا ہوتا ہے، انسان کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت انسان اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو جملہ میں نے بولا ہے یہ کتنا غلط جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو جملہ ہے وہ اتنا اللہ کو ناپسند گزرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ایک جملے کی وجہ سے اسے جہنم کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے پھر ایک ایسا جملہ بولتا ہے، انسان کو اس پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جملہ میں نے کتنا اچھا بولا ہے، کتنا پیارا اور نیک جملہ بولا ہے۔ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس ایک جملے کی وجہ سے اسے جنت کا داخلہ دے دیتے ہیں۔ تو قصہ مختصر میرے عزیز سامعین کرام، یہ زبان انسان کی جنت و جہنم کا انحصار ہے اس پر۔ یہ زبان انسان کے لیے جنت بھی بن سکتی ہے، رحمت بھی بن سکتی ہے، اور انسان کے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے۔ اپنے اس چھوٹے سے 3-4 انچ کے ٹکڑے کو سنبھالیے، اس پر احاطہ کیجئے، اس پر غور کیجئے، اس پر کنٹرول رکھیے، کیونکہ یہ زبان جب چلتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ زبان کا زخم جو ہے وہ نہیں مٹتا، تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں مٹتا۔ یہ زبان بڑی بڑی دوریوں کا سبب بنتی ہے، زبان قطع رحمی، قطع تعلقی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ٹھیک کریں، اپنے چھوٹے سے لوتھڑے کو ٹھیک کریں گے، آپ کو میرے نبی کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا جو مجھے 2 ٹنگوں کے درمیان موجود شرمگاہ اور 2 جبڑوں کے درمیان موجود زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری زبان کو صحیح دینی کاموں میں استعمال کرنے کی، ہماری زبان سے ہمیشہ اچھی اور مثبت جملے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔